یہ انہوں نے ایک پہلے مسجد عائشہ سے جو عمرے کی بات ہے، اس میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ حرم سے باہر جائیں، اور حرم سے باہر کی جو قریبی حد ہے وہ تنعیم ہے جہاں پہ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتفاقی مسئلہ ہے، آپ نے سیدہ عائشہ کو کہا تھا جن کا پہلے عمرہ رہ گیا تھا ان کی معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے ان کے بھائی کو کہا تھا کہ جو ان کو ساتھ لے جاؤ اور جا کے وہاں سے ان کو احرام بندوا کر لے آؤ۔ حضرت ابو بکر نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، نہ صحابہ کرام نے۔ لہذا یہ جو روٹین ہے نا، ہر روز مسجد عائشہ جائیں اور جا کے عمرہ کر کے آ جائیں، چھوٹا عمرہ 2 ریال کا، چھوٹا عمرہ 2 ریال کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ عمرہ جو اختلاف ہے علماء کے مابین، میرا تو موقف یہی ہے کہ اگر آپ دوبارہ پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میقات پر جائیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، باقی پہ اختلاف ہے۔ قریبی میقات جو ہے وہ کرنے مناظر ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو طائف کے قریب ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، ان کی باری۔ جی جی، فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز جب پڑھتے تھے سفر میں تو فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔ نہیں، عشاء کی سنتیں نہیں، وطر پڑھ لیں، وطر تو کا نماز ہے نا، عشاء کے 2 فرض ہیں۔ سنت زوال کے بعد ہیں، زبردستی وہ نہیں کرتے۔ وہاں کے علماء کا موقف، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو پہلے بھیجتے ہیں رش کی وجہ سے تو چلے جائیں۔ اب وہ 4 منزلہ بن گئی ہیں، پہلے ہوتا تھا وہاں بہت حادثات ہوتے تھے، بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ نیچے آ کے قدموں کے روندے جاتے، فوت ہو جاتے۔ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب 1 میں جاتے ہیں، ایک طرف سے جانا ہے، آپ اس طرف سے واپس آ ہی نہیں سکتے، دوسری طرف سے آنا ہے۔ جی جی، نہیں، اس کا یہ کہ آپ جائیں لیٹ، تو زوال کے بعد سنت ہے، اگر اس پر عمل کر سکے تو افضل ہے، لیکن وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر آپ کو پہلے بھی بھیجیں تو آپ پہلے بھی رمی کر لیں، سنت زوال کے بعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے کینکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، کسی نے کہا میں نے حجامت پہلے کروا لی، آپ نے فرمایا لا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں، ترتیب وہ قائم رہے تو بہتر ہے، اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس میں، رسول اللہ نے خود فتویٰ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جیرانہ سے عمرہ کرنا، جیرانہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے گئے تھے نا، تو واپسی پر آپ جیرانہ نامی جگہ ہے، تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، بیت اللہ سے، وہاں آپ ٹھہرے تھے، وہاں سے آپ نے جانا تھا مدینہ، اچانک ارادہ بنا کہ اب کیوں نہ ہو کہ ہم یہاں سے عمرہ کر لیں، تو آپ نے احرام باندھ لیا، وہاں سے عمرے کا عمرہ کر لیا۔ لیکن اصل جو بات ہے، آپ نے جو 5 میقات مقرر کیے ہیں ان میں جیرانہ نہیں ہے، جیرانہ میقات نہیں ہے، لہذا بعض لوگ جیرانہ پر بھی جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، تو جیرانہ احرام کے لیے نہیں جانا چاہیے، صحیح موقف یہی ہے۔ جی، جو روزہ رسول پہ بندہ جاتا ہے تو سلام مسموم بتائیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسلام ہو گیا۔ درود صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، درود کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھیں، یہ مسنون ہے۔ خواتین سے بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ لکھ کر بھیج دے تاکہ جلدی ہم اس سیشن کو نپٹائیں، مکمل کریں۔ مسجد خیف میں رہنا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، میں رہا ہوں ویسے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، رہ سکتے ہیں لیکن 7 دن نہیں، ایک دن، سارا دن رہ سکتے ہیں۔ مسجد خیف تو مینا میں ہے، رات بھی رہ سکتے ہیں، اور وہ جمرات کے بالکل قریب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی 3 دن مسجد خیف میں رہتے ہیں، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کام مشکل ہوتا ہے، اجازت ہے رہنے کی، کوئی حرج نہیں۔ احرام کے علاوہ وہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں جانے دیتے، جی جی، کے علاوہ خانہ کعبہ میں جانے، اگر بندے نے ذہن میں ہر نماز بات پڑھوں گا تو اب وہ احرام نہ اتارے، عمرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ گزر جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یہ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا اوکھا ہے کہ میں فتویٰ دوں اس کے حوالے سے، بس وہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، اور علماء تو کہتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں، اس کا حل گناہ ثواب کا نہیں،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پابندی تھی نہیں کہ میں آپ کو گناہ ثواب کا بتاؤں. بس اس میں شریعت کی حد تک تو دیکھیں جائز ہے، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو قانون ہے موجودہ اس کی بھی پاسداری کریں. شریعت نے یہ بھی اس بات کی بھی تلقین کی ہے. تو اگر کوئی بندہ خود ہی اجتہاد کر کے کر لیتا ہے اللہ خیر کرے. باقی کوشش یہ کریں جو کہ انہوں نے بھی ایک رش کی وجہ سے بنایا ہے. اگر یہ صورتحال نہ ہو تو وہاں کتنا رش ہو جائے. وہ کہتے ہیں اوپر طواف کرو، اوپر تو طواف ہر وقت کھلا ہے نا، اوپر تو کوئی پابندی نہیں. یہی ہے نا ذرا بڑا ہے. پھر اوپر طواف گاڑیاں بھی ہیں، الیکٹرک گاڑی پر بھی طواف کر سکتا ہے. 200 ریال دو الیکٹرک گاڑی سے طواف کر لو. اب یہ بھی سہولت ہے. اگر کوئی بندہ چلنا نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا، لہذا جائز ہے. تسی جانا ہے حج تے؟ انہاں نے جانا ہے ماشاءاللہ. نہیں ایک وقت میں طواف ایک 7 چکر لگا کے 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد اگلا شروع کر دے. اس طرح 10 طواف کرے کوئی پابندی نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھا جانے والے کتنے بندے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں یہاں. 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشاءاللہ 8 احباب ہیں. کتابیں بھی لے آئیں گاڑی سے نکال کر. 15-20 کتابیں لے آئیں، 20 لے آئیں. آپ تکیہ جو یہاں گردن میں لگاتے ہیں جی جی وہ لگا سکتے ہیں احرام کی؟ ہاں احرام کی حالت میں گھڑی باندھ سکتے ہیں، اینک لگا سکتے ہیں، گل میں وہ پرس لٹکا سکتے ہیں جس کے اندر آپ ڈاکومنٹ ڈالتے ہیں، پیچھے بیگ ڈال سکتے ہیں. جوتے کے لیے جوتا حرم میں اپنے جوتے کی حفاظت خود کرنی ہے. جوتا ساتھ بیگ رکھیں کپڑے کا، اس کے اندر ڈالیں. ایسا نہیں کہ جوتا باہر چھوڑ کے جائیں اور وہ اندر 10 لاکھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کے جوتے کو اسی طرح چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا. جوتے کی حفاظت کریں. اسی طرح بیلٹ باندھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جائز ہیں. سر پہ کپڑا کوئی سامان بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن چھتری کا سایہ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی پگڑی وغیرہ نہیں لے سکتے. معاملہ آپ نے بتا دیا کہ وہ پاؤں کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کیا شریعت اس پہ خاموش ہے یا بس فتویٰ یہ ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں؟ کیا پاؤں کا ہڈی کا ننگا ہونا چاہیے، اختلاف ہے ہمارا بہت زیادہ آپ کا. پاؤں کی ہڈی ننگی ہو، اس پہ شریعت خاموش ہے یا نہیں خاموش نہیں ہے. یہ مسئلہ واضح ہے کہ آپ کا ٹخنا ننگا ہو، باقی کوئی حرج نہیں ہے آپ پر. شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ حناف کا موقف ہے لیکن ہم ان کے موقف کو درست نہیں سمجھتے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، پاؤں اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے. جس طرح ہم یہ چپل یہاں پہنتے ہیں یا سینڈل پہنتے ہیں، اس کو پہننے کوئی حرج نہیں. ٹخنے ننگے ہونے چاہیے جو بھی جوتا آپ نے پہنے. بس شریعت میں مسئلہ واضح ہے، خاموش نہیں. جی نہیں سنت یہی ہے کہ آپ پہلے 3 کام کر کے اس کے بعد احرام کھول دیں، اس کے بعد طواف کریں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سوٹ اپنے ساتھ رکھ لیں، جہاں احرام کھولیں گے وہاں کپڑے پہن لیں، نہا بعد میں جا کر لیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں کہ جاتے ہوئے نا ایک سوٹ ساتھ لے جائیں، وہ سوٹ چاپر میں ہو ساتھ، اور وہ سوٹ آپ رکھیں. جب آپ احرام کھولیں حجامت کروا کے وہاں کپڑے بدلیں، سیدھا حرم میں جائیں، جا کے طواف کر لیں. جی کس کے نہیں پہن سکتے. ہمارے یہاں جانے سے پہلے سب کو مل کے جانا ہے، معافی مانگ کے جانا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے لوگوں کو مل کر جائیں، لیکن اس نیت سے کہ یار میں نے کمی کوتاہی ہو گئی زندگی میں، حج کے لیے جا رہا ہوں، کسی سے معافی مانگ لی، اس نیت سے یہ ٹھیک ہے. اپنے معاملات بندہ کلیئر کرے. کسی کا لین دین کا معاملہ ہے، کوئی لکھ کر جائے، معاملات کلیئر کر کے جائے. کسی سے ناراضی ہو گئی ہے اس سے معافی مانگ لے، صلح کر لے، یہ اچھی چیز ہے. اپنے معاملات کلیئر ہونے چاہیے. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ قرض وغیرہ کلیئر کر کے جائیں، لیکن جو کاروباری معاملے کاروباری قرض جو وہ چلتے رہتے ہیں، وہ تحریر میں موجود ہو، ظاہر ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے، وہ لین دین چلتا رہتا ہے، اس کو جاری رکھے، کوئی عرض نہیں اس پر. صرف جو آپ کے پاس ہے حساب کتاب اس کو لکھ کر جائیں تاکہ خدا نخواستہ وہاں سے آگے چلے گیا تو پھر پیچھے پتہ ہو معاملات کا، حساب کتاب لین دین کا. جی ہاں استلام بعد کہتے ہیں کہ وہ 7ویں چکر کے آخر میں، اس کی دلیل نہیں ہے. دلیل اس کی یہی دیتے ہیں کہ جب آپ حجر اسود کے پاس آتے تو استلام کرتے. یہ احناف میں بہت زیادہ وہ اس پر زور دیتے ہیں اتنے استلام. یہ استلام واضح ہے کہ ہر چکر کے شروع میں آپ کرتے اور پھر 2 رکعت پڑھ کر آپ کرتے. اس اعتبار سے 8 بنتے ہیں.
اور اگر اس حدیث کو آپ لیں کہ جب بھی آپ حضرت کو ایک بات آتے اسلام کر دے تو پھر وہ کہتے ہیں ساتھ میں چکر کے آخر میں پھر کر لیں، واضح جو ہے وہ 7 ہی ہیں، اور 8واں وہ ہے جو آپ 2 رکعت پڑھ کے استلام کریں گے۔ استواء جو کرنا ہے وہ صرف عمرے کے لیے کرنا ہے یا حج کے لیے فرق ہے؟ استواء صرف طواف قدوم عمرے میں ہے، اس کے بعد کسی بھی طواف میں استواء نہیں، بلکہ زیارت میں تو آپ نے طواف زیارت میں تو آپ نے احرام باندھا ہی نہیں ہے نا، تو قمیض تھوڑی نکالنی ہے، قمیض سے تو بعد نہیں نا نکالنا، نہیں صرف طواف قدوم میں ہے استواء، رمل اور استواء دونوں طواف قدوم میں ہے، باقی کسی میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، جو بندہ معذور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ نہیں جا سکتا، وہ دوسرے کو اپنا وکیل بنا دے، وہ پہلے اپنی جا کے رمی کرے ایک ایک کر کے، ساتوں ہی نہیں، پھر اللہ اکبر ایسا نہیں کرنا، ایک ایک کر کے مارنی، 7 اپنی مارے، اس کے بعد جس کا وکیل بنا ہے 7 اس کی مار دے، 7 کنکریاں۔ کن کن چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم آئے گا؟ اس میں ایک تو ہے کہ آپ مزدلفہ کی رات نہیں رہے، مزدلفہ میں رات نہیں رہے، مزدلفہ کی رات رہنا، اسی طرح منا کی راتیں ان میں سے کوئی آپ نے شارٹ کر دی ہیں، نہیں رہے، رہنا تو سنا منا میں راتیں جا کر، یہ ہے۔ اسی طرح ہے کہ آپ نے کوئی مین خلاف ورزی کی ہے، مین خلاف ورزی کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہے کہ آپ نے کوئی بڑی کمی بیشی کر دی ہے جان بوجھ کر، تو پھر ان چیزوں پر یہ اس کو واجبات حج کے طور پہ کتابوں میں لکھا ہے 6-7 چیزیں ہیں اس طرح کی کوئی۔ ہاں قربانی جو ہے، اس اگر کسی بندے کے پاس قربانی نہیں ہے، ویسے تو جو 15 لاکھ 10 لاکھ حج پر لگا رہا ہے قربانی کرتا ہے، لیکن مسئلہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 روزے وہاں حج کے دنوں میں رکھے، 7 روزے واپس آ کر اپنے ملک میں رکھ لے، 10 روزے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ باقی یہ جو معمولی چیزوں پر ہوتا ہے نا کہ دم پڑ گیا، کسی نے کوئی چیز کھا لی دم پڑ گیا، بال وضو کیا تو اس طرح داڑھی کے 2 بال آ گئے تجھ پر دم پڑ گیا، بکری پہ گئی، بکری ایڈی بکری بیلی نہیں کہ بکری پہ جائے، نہ اس سے دم پڑتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں سے بال خود گر جائیں ٹوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، یا کسی جگہ چھوٹی موٹی چیزوں میں بندہ بھول جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 4 ارکان حج ہیں، ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہے۔ ایک بنیادی طور پہ حج کی نیت احرام، دوسرا ہے میدان عرفات میں جانا، تیسرا ہے طواف زیارت، اور چوتھا ہے طواف زیارت کے ساتھ جو سعی کرنی ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو آپ کا حج نہیں ہے، باقی گزارا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، حلق کراتے ہو تو خون نکلا، ویسے عام طور پہ جب آپ ادھر سالون سے کرائیں گے نا کسی نائی سے، پھر خون عام طور پہ نہیں نکلتا، جب آپس میں لگے ہوتے نا، اسے کبھی کیتا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے 10 ریال بچائیے 20 بچائیے، اس دن 50 ریال وہ لیتے ہیں جامت کرنے کے، رش ہوتا ہے نا، چلو جی آپ تو وہ پھر ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ میدان جہاد سے ہی واپس آ رہے ہیں، تو آپس میں دم نہیں ہوتا، اس میں آپس میں تجربہ نہ کریں۔ وقوف عرفات، طواف زیارت اور طواف زیارت کے ساتھ جو سعی ہے وہ مسئلہ جو بچے نے پوچھا ہے کہ اس کو دم پڑے گا، پھر وہ دم پڑے گا، جانا چاہیے میدان منا کی راتیں وہاں جا کر گزارنی چاہیے، کوئی ادھر نہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ بندہ کہے کہ نہیں جانا، لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیٹ ہو کے چلا جائے، 10 بجے 11 بجے پہنچ جائے ادھر، 12 بجے پہنچ جائے، رات میں نام جا کے گزارنی، رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص مقصد کے لیے اجازت دی تھی، یا عمومی اجازت نہیں۔ دم پڑنے پر ادا کرنا چاہیے، اتنی استطاعت بھی ہوتی ہے، اس کا پھر ایک یہ حل ہے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے پھر آپ دم کے پیسے بنائیں، 400 ریال بنتا ہے، 400 ریال کا پھر غلہ کتنے سا آتا ہے، اس کے بدلے پھر روزے رکھیں، وہ کام لمبا ذرا، تو بہتر ہے کہ پہلے تو دم اتنا سوکھا پڑتا نہیں ہے، اتنی ایزیلی نہیں ہوتا کہ دم پڑ گیا، یہ لوگوں کی زبانوں پہ باتیں مشہور ہیں، بکری پہ گئی، بکری پہ گئی، تو بکری اس طرح نہیں پڑتی،
لیکن اگر پڑ جائے پھر کسی خاص بات پر تو پھر وہاں ادا کرنا چاہیے. تو جی میرا خیال کافی ہو گیا, تھوڑا بعد نے کھانا بھی کھانا ہے, تو تقریباً مسائل ہمارے حل ہو گئے. یہ کتابیں آپ جو حج پر جا رہے ہیں ایک ایک کتاب لے لیں, نیچے کسی چھوٹے بچے کو دے دیں, لیڈیز میں وہ وہاں بھی کتابیں تقسیم کر دیں. دم کی لفظی وضاحت کر دیں. دم کا مطلب تھوڑا باغ تو ویسے ہی پتا ہے, دم کسے کہتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم. دم کا مطلب خون ہے نا, تو بکرے کو جانور کو ذبح کرنا, بکری ذبح کرنا, دم کا مطلب, دم کی لفظی وضاحت یہی ہے, دم کا مطلب خون ہے. خون سے مراد یہاں ایک خاص ہے کہ جانور کو ذبح کرنا. اچھا آخری بات, وہاں جا کر آپ ہمارے لیے سب کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور اسی سال بلا لے. 67,000 حاجی رہ گیا جڑا نہیں جا سکیا. 67,000 حاجی اس دفعہ رہ گیا پرائیویٹ جڑا نہیں جا سکیا, جنہوں نے پیسے جمع کرائے نے. تے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو رستہ کر دے, ہمارے لیے بھی ایسا رستہ نکل سکتا ہے. تو اس لیے آپ ہمارے لیے بھی جا کر دعا کریں. آپ ہمارے لیے کریں. میں پچھلی دفعہ بھی نہیں جا سکا.